قرآن سنا، 2 آیتیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. نہ گھبرائیں کہ بھائی کون پڑھے گا پورا پارا. بعض اولیاء ایسے تھے کہ ایک ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے. اب آپ بولیں کہ سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے؟ ہاں، ظاہر ہے جب قلب ذکر کرنے لگ جائے تو پھر رفتار دنیا کی نہیں ہوتی. قلب ذکر کرتا ہے. خدا ہمیں بہرحال اس مقام پہ پہنچائے. بہرحال ہم 50 آیتیں پڑھ لیں جو ہمیں کہا گیا ہے، وہی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے جانب. لیکن آہستہ آہستہ آج پڑھ لی، کل ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں؟ زندگی تو گزر گئی. دنیا جان کی خبریں ہم نے پڑھنی ہیں. ایک ہی خبر کو 10 ٹی وی اسٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہوا، اس میں پتہ بھی ہوتی ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں. مگر وہ جو خبر جسے قرآن کہہ رہا ہے نبال عظیم، بڑی خبر ہے، عظیم خبر ہے، اس کو نہیں سنتے. میں نے پہلے بھی مجلس میں ایک جگہ کہا کہ آسان ہے. اب بچے انٹرنیٹ یوٹیوب دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ چینل ہے سبیل قرآن. بہرحال ہمارے دوستوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. 7 منٹ ڈیلی قرآن کی تفسیر ہے. تقریباً 5 سال میں ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی 5 سال 7 منٹ دیکھتا رہے اس کی تفسیر ختم ہو جائے گی. اور ساؤنڈ کے ساتھ ہے، ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے تاکہ آپ کو اچھی لگے، لا بور نہ ہو. لیکن ہمارے پاس 7 منٹ نہیں ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن کوشش تو کریں. زندگی گزر گئی. جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس قرآن اوریجنل ٹیکسٹ ہے. دین اصل قرآن، اہل بیت نہج و بلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے. یہ نہیں ہے ہماری زندگی میں. پھر کہتے زندگی میں خرابی ہے، زندگی میں پریشانی ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا جب اوریجنل کتابیں ہی نہیں پڑھ رہے دین کی؟ آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد کتابوں کا مطالعہ کریں. امامت پہ کتاب پڑھیں، آخرت پہ کتاب پڑھیں، اور بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. سارا دن لوگ موبائلوں میں بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کام آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا عقل شعور کتاب دیتی ہے کوئی چیز نہیں دیتی انسان کو. چاہے آپ اس میں PDF پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے. پڑھیں تو صحیح. سنے سنائی سارا مذہب ہم نے لیا ہوا سن کے. آپ محنت کر کے آئیں گے، میں بھی مجبوراً محنت کر کے آؤں گا. عزیزان محترم، تیسری چیز رسول خدا نے فرمایا کہ رضا اور غضب کے درمیان میں عدالت کرنا. یہ 3 چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں. رضا اور غضب کیا؟ یعنی جب آپ بہت خوش ہیں اور جب آپ غصے کی حالت میں عدالت کرنا. بعض اوقات انسان خوشی کی حالت میں عدالت سے باہر نکل جاتا ہے. جیسے مثلا آپ خوشی منا رہے ہیں 14 اگست کی، آپ نہیں دیکھیں شاید کسی کو اذیت ہو جائے، کسی کو شور سے تکلیف ہو جائے، یا آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، آپ عدالت پر. کاشف الغطا اتنے بڑے عالم دین تھے. نجف سے جب تہران بازار میں آئے تو ہر دکان والے نے بولا برکت کے لیے ہماری دکان میں آئے. روڈ پہ اپنی ابا لے کر بیٹھ گئے. کہا جو فقیروں کی زیادہ مدد کرنے گا میں اس کی دکان میں جاؤں گا. ہمیشہ اصفہان کی مسجد میں امام جماعت تھے، نماز پڑھاتے. سہم سادات آیا، وہیں پر لوگوں کو جمع کیا اور بانٹ دیا. نماز پہ ابھی کھڑے ہونے لگے تو ایک سید آ گیا. کہا شیخ میرا حصہ کہاں ہے؟ اس نے بولا کہ جو میرے پاس تھا میں نے بانٹ دیا، آپ دیر سے آئے. کہا نہیں میرا حصہ دو. غصے میں اس نے لاب دہن کی اہانت کی شیخ کے داڑھی پہ. کاشف الغطا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مرید بیٹھے ہوئے تھے. اپنی ابا اٹھائی نماز سے پہلے، نمازیوں سے بولا اگر کسی کو میری عزت ہے تو اس سید کے لیے مدد کر دیں. کردار دیکھیں کہاں سے لائیں ہم یہ کردار. ہم تو ذرا سا ہمیں ہاتھ لگا لے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. جیسے میرا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ظاہر. اصل آزادی یہ ہے انسان اس کی بارگاہ میں جھکا رہے. اصل آزادی دنیا سے آزاد ہو جاؤ.
روایت ہے دنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. مومن دنیا سے آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد. دنیا اس کو پکڑ کے رکھتی ہے، دنیا اس کو کمال پہ پہنچنے سے روکتی ہے، دنیا اس کو لقاء اللہ سے کھینچتی ہے. یہ دنیا تو تھی کہ لوگ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، دنیا تھی. اسی لیے ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم اس طرف لے کے جائیں. پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حل یستوی، کیا طیب اور خبیث برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو پاک ہے، جو طیب ہے، جو صاف ہے، اور وہ جو خبیث ہے، جو آلودہ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور تم تعجب نہ کرو کہ خبیثوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں تو قرآن کہہ رہا ہے تعجب مت کرو. خوب کیسے جدا کیا جائے طیب کو خباثت سے؟ کیسے جدا ہوں گے؟ روایت کہتی ہے کہ امتحان الہی پاکیزگی اور خباثت کو دور کرتا ہے. اگر امتحان نہ ہو تو آپ کو پتہ کیسے لگا یہ طیب ہے یہ خبیث ہے؟ کربلا امتحان الہی ہے اور قیامت تک کا امتحان ہے. یہ دیکھ لینا، یہ جو کربلا کو سنتے آ رہے ہیں یہ طیب ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں وہ آج تک خبیث ہے. کربلا آج بھی، اللہ صلی اللہ علیہ، کربلا آج بھی، آج تک آپ دیکھیں پاک کر رہی ہے، جدا کر رہی ہے. خدا نے امتحان الہی کو رکھا اس لیے. مگر کیا ہم جب اپنی زندگی کے اندر، کیا ہم طیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم پاکیزگی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت کی کہ ہم ظاہر میں جتنے اچھے ہو جائیں، جب تک باطن اچھا نہیں ہوگا ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے. ظاہر انسان کا اس کو دھوکہ دے دے گا، ظاہر انسان کو گرا دے گا، لیکن باطن اس کو بچا کے رکھتا ہے. اور یہ مجالس، یہ عزاداری انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے. یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں، آپ علماء کرام کو دیکھیں، آپ عرفا کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں، اس قابل ہو جاتے تھے. اور وہی ہمیں ان کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے عزیزان محترم کہ یہ پاکیزگی. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ کے اپنے زمانے کے بہت بڑے فلاسفر تھے. اس زمانے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، باہر یونیورسٹی میں جا کر جو ہے وہ فلسفے کا درس دیتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ نجف کے اندر، حوضے کے اندر تھے، شدید گرمی تھی اور 27 رجب اور جشن کی رات تھی. استاد نے بولا کہ جشن رکھو مدرسے میں. ان کے ہاں خادم تھا مدرسے میں، اس نے بولا کہ کوئی تھوڑا سا مذاق ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال ایک خوشی کا دن ہے، 27 رجب یوم بعثت ہے. اس نے کیا کیا، سب طلباء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ برا مت مانیے گا، لیکن سچ سچ بتائیے گا، جھوٹ مت بولیے گا. اس زمانے میں کوئی خاتون ہوتی ہوں گی بغداد میں، کوئی فنکار ہوں گی یا بہرحال جو بھی، اس کی تصویر تھی اخبار کی کٹنگ، وہ ظاہراً خوبصورت ہوں گی. انہوں نے وہ اخبار کی کٹنگ ایک ایک طالب علم کو دکھائی اور کہا کہ کیا آپ اس سے ازدواج کرنا پسند کریں گے یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین. اب سب کے پاس آئی، اچھا کیونکہ مذاق تھا تو سب نے بھی مذاق سے بولا، مطلب چلو مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، ہوتا ہے انسان. لیکن ان کا بھی جھوٹا تقدس نہیں کرنا، جیسے لوگوں کے سامنے بڑے پاک واک بن جاتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی علامہ کے پاس تصویر آئی تو ان کے بیٹے نے کہا، بتایا یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ بابا کو دھندلا دھندلا نظر آیا، تصویر نظر نہیں آئی. اور انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی دے دوں گا ایک نگاہ امیر المومنین کے لیے. ایک نگاہ، درود بھیج دے محمد والے محمد.